اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تقسیم ہند کا پس منظر پیش کریں گے۔ تقسیم ہند سب سے بڑا انسانی المیہ اور جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ برطانوی حکومت نے رحیل چاہتے ہوئے بھی اپنے سابق نو عبادیاتی دور کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 1947 میں ہندو پاک وجود میں آئے۔ یہ اقدام 15 اگست 1947 کی رات آزادی ہند ایکٹ 1947 کے تحت نافذ ہوا، اور اس تقسیم نے امریکی کانگریس کی بجا عنوان پارٹیشن آف انڈیا کے تحت عالمی تاریخ میں ایک اہم موڑ چھوڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے موقف اختیار کیا کہ ہندو اور مسلمان الگ تہذیبی اور سماجی روایتوں کے حامل دو الگ قومیں ہیں، اور یہ نظریہ تقسیم کی فکری بنیاد بنا۔ برطانیہ نے تقسیم کے مفاہمت کو تیز کیا کیونکہ وہ معاشی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے جلد نو آبادیاتی اقتدار سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اس تناظر میں ماؤنٹ بیٹن پلان یا 3 جون پلان پیش ہوا، جس میں پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں مسلم، ہندو، سکھ نمائندے موجودہ تقسیم کے حق میں رہی تو مکمل صوبہ تقسیم کیا جانے کا اصول وضع ہوا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 15 جولائی 1947 کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 منظور کیا، جو 15 اگست کو نافذ العمل ہوا۔ اس قانون کا بنیادی مقصد برطانوی ہندوستان کی تقسیم و آزادی تھا۔ سر ریڈ کلف نے پنجاب اور بنگال کی حدود کا فیصلہ کیا۔ یہ حدود 13 اگست کو وائسرائے کو پیش ہوئیں اور 16 اگست کو عوام کے سامنے لائی گئیں، یعنی آزادی کے 2 دن بعد۔ یہ تاخیری اعلان انتشار کا باعث بنا۔ پنجاب، مغربی پنجاب پاکستان میں اور مشرقی پنجاب بھارت کا حصہ بنا۔ مشرقی بنگال بعد میں مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش مسلمان اکثریتی، جبکہ مغربی بنگال بھارتی ریاست ہندو اکثریتی بنا۔ تقسیم کے نتیجے میں تقریباً 10 سے 20 ملین افراد بے وطن ہوئے، جو تاریخ میں انسانی نقل مکانی کی سب سے بڑی لہر ہے۔ ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف زبردست تشدد کیا۔ جانی نقصان کی تعداد 200,000 سے 2 ملین تک کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ قلعہ لاہور، امرتسر سے جانے والی ٹرینوں پر حملے، ناقابل بیان خوفناک مناظر عام تھے۔ کچھ مصرے اور مضامین اس وقت کے خوفناک مناظر کی گواہی دیتے ہیں۔ ان یادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آج بھی تقسیم میوزیم امرتسر اور پاکستان میں اورل ہسٹری پروجیکٹ جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ کشمیر کی ریاست کا الحاق ایک متنازع واقعہ رہا۔ اس نے پہلی ریاستی جنگ کو جنم دیا اور آج بھی تنازع برقرار ہے۔ ہتھیار، مذاکرات، اقوام متحدہ کو شمولیت، سب اس کی یادگار ہیں۔ تقسیم نے ہندو، مسلمان، سکھ کے درمیان پیدا شدہ تضادات کے علاوہ ادب اور شاعری میں تخلیقی تاثر کو جنم دیا۔ فیض احمد فیض کا شعر صبح آزادی اس افسوس اور بے چینی کو اجاگر کرتا ہے کہ آزادی کا دن بہت کچھ چھین کر لے آیا، کیونکہ تقسیم نے قوموں کی احساساتی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا
آج بھی تقسیم کی یادیں زندہ ہیں۔ خبریں، ادب، تعلیمی منصوبے، میوزیم اور آن لائن پلیٹ فارم جیسے بولتی کھڑکی لوگوں کو ایک دوسرے کی کہانیاں سنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تقسیم ہند 1947 ایک خوفناک مرحلہ تھا۔ سیاست، مذہب اور طاقت کے تیز تنازع نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ کچھ بے گھر ہوئے، کچھ لاپتہ، لاکھوں مارے گئے اور ایک نئی سیاسی حقیقت وجود میں آئی، دو ریاستیں بھارت اور پاکستان۔ تاہم یہ زخم آنے والی نسلوں کو بھی یاد آتے ہیں، اس لیے تاریخی شعور کو محفوظ رکھنا، یادداشتوں کو دستاویزی شکل دینا اور ادب کے ذریعے اس تلخ حقیقت سے سبق حاصل کرنا آج بھی ہماری ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔